دعاؤں کا حصہ اس کو رکھے، سجدے میں مانگا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے دین کے لیے پسند فرما لے، اللہ تو مجھے اپنے دین کے لیے چن لے، میں تیرے دین کا کام کر جاؤں، تیرے دین کے لیے کچھ میں بھی عمل کر جاؤں، دعا کیا کر۔ اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ جس کو اللہ اپنے دین کی احاطہ اور تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے۔ پہلی بات ہے اخلاص، انشاءاللہ وہ اس کو اپنانا ہے اور دعا کرنی ہے، یا اللہ میں ریاکاری کی لعنت سے بچا دے۔ سچے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں جتنی آپ نے دعائیں کی ہیں نا، ان بڑی بڑی پیاری دعاؤں میں سے ایک بہت بیوٹیفل دعا یہ بھی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء۔ آپ تو اللہ کی قسم مخلصین کے امام ہیں، متقین کے امام ہیں، آپ نے امتیوں کو سکھلایا ہے، اور میری امت کے لوگوں اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ میں ریاکاری کی لعنت سے محفوظ فرما دے۔ جو عمل کرے خالص تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا، یہ نیت ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اسی کے لیے کریں گے۔ کوئی تحسین کر دے تو فابیہا، نہ بھی کرے تو اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ تڑپ رکھیں، ہمارے اسلاف تو کام کر کے جتنا چھپایا جا سکتا تھا چھپاتے تھے کہ اللہ اس کا شاہد اور گواہ ہے اور اللہ اس کا اجر بھی دے گا۔ ہمارے استاد اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سرگرم کارکن شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ آج تک جتنے اسلاف اور اکابرین وفات پا گئے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اور جو ہمارے بیمار ہیں علماء کرام، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ مولانا محمد نعیم بٹ صاحب حافظہ اللہ، سابق صدر اہل حدیث پاکستان، اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سید طالب الرحمان صاحب، اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے علماء کرام یا ہمارے اکابرین میں سے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ وہ ہمارے جامعہ میں شیخ پور ایک دن تشریف لائے تو نصیحتیں کر رہے تھے تنابا سے، اور ہم بھی وہاں پہ بیٹھے سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگے بھی جتنا عمل چھپ سکتا ہے نا چھپا لیا کرو، اللہ کی قسم جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ضروری ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں بھی ہنڈیا پک رہی ہوتی ہے کسی گھر میں، ڈھکن اس کے اوپر ہوتا ہے، ایک گھر میں پک رہی ہے لیکن اس کی خوشبو پورے محلے میں پھیلی ہوتی ہے۔ آپ اپنے اندر کو اتنا پاکیزہ کر لے کہ عرش والا رب آپ کی خوشبو پورے جھگ میں پھیلا دے، ایسا خالص ہو جائے اللہ کے لیے۔ دوسری بات، اخلاص کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ علم کا حصول ہے۔ علم، اچھا ہم جتنے بیٹھے کتنے میں سے ایسے جنہوں نے آج قرآن کی تلاوت کی؟ ایک دو بندہ، تین بندے تو کم ہے۔ زندگی کا لائف کا حصہ ہونا چاہیے، روزانہ قرآن ہم ترجمے سے پڑھیں۔ آج ہم نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں، آج پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کتنی حدیثوں کی ہم نے تلاوت کی ہے، ان کو پڑھا ہے، ان کا ترجمہ پڑھا ہے۔ بھائیوں پڑھنے کا ذوق نہیں رکھتے۔ جو اہل حدیث یوتھ فورس کا کارکن ہے اس کو تو علم دوست ہونا چاہیے، اس کے دل میں تو علم کی محبت ہونی چاہیے، قرآن کے ساتھ تو اس کو وابستہ۔ اب دیکھیں نا صحابی ہے، آپ نے کہا 40 دنوں میں قرآن پڑھ لیا کر، صحابی کہتے ہیں محبوب میں طاقت اس سے زیادہ رکھتا ہوں، اور میں 30 دنوں میں پڑھ لے، وہ بھی یوتھ ہے نا، یوتھ فورس ہے نا۔ اور بادشاہی میں لکھا ہے 21 سال عمر ہے صحابی کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور میں 30 دن میں قرآن پڑھ لے، محبوب اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، اور میں 15 دن میں پڑھ لے، محبوب اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، 7 دن میں پڑھ لے، محبوب اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، 3 دن میں پڑھ لے، محبوب اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ یہ بھی تو یوتھ ہے نا پیارے بھائیوں، پڑھنے کی عادت بھی ہم نے ڈالی، ہم نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے فیلڈ میں نکلنا ہے،
کہیں پہ کوئی ختم نبوت کا منکر مل جاتا ہے، کہیں کوئی صحابہ کا منکر مل جاتا ہے، تو یار کم از کم ہمیں ختم نبوت کے بارے میں جو ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہوا ہے، اپنی تاریخ کا، اپنی ہسٹری کا ہمیں علم ہو، ہم اس سے واقف ہو، کوئی بات کرے تو وہاں پہ ہم بات کر سکیں ختم نبوت پر، شان صحابہ پر۔ اور باطل فرق کے لوگ ہیں نا، یقین جانیے بات ہو باغ فدق پر، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، اور ہمارے بڑوں کا اس کا علم نہیں ہوتا۔ وہ پیارے بھائیوں میں کم از کم جو بنیادی مسائل ہیں دین کے، اس کے بارے میں تو پتا ہو، توحید سے واشنا ہو۔ بھلا جو توحید پہ قائم ہو وہ کسی بدعتی کی تعریف کرتا ہے؟ جو قبر پرستی کی دعوت دے رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے کون؟ جو اپنے آپ کو موحد کہہ رہا ہے۔ صحابہ میں حمیت اور غیرت سچے نبی نے پیدا کی ہے، وہ توحید کی غیرت ہے۔ ایک صحابی کو حضرت عبداللہ بن عمر کو سلام بھیجا ہے، آپ فرمانے لگے کہ جس کا سلام ہے وہ تو بدعتی ہے، میں اس کے سلام کا جواب تک نہیں دوں۔ ایسی حمیت اور غیرت صحابہ کے دل میں تھی۔ ایک طرف بندہ بدعت کا دائی ہے اور کوئی بندہ اٹھ کے اس کی تعریفوں کے کالا بھی باندھتے چلا جا رہا ہے۔ پیارے بھائیو، علم کا حصول یہ بڑا ضروری۔ اس کے بعد اللہ سے اپنا تعلق و ربط جوڑے۔ یار میری زندگی میں میری عبادت کا کوئی ایسا حصہ تو ہو جس سے صرف اللہ اور میرا واسطہ ہو، کسی بندے کو پتہ نہ ہو اس میری عبادت کے بارے میں۔ کوئی 24 گھنٹوں میں آپ خود بھی